أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ قرآن کا 14واں جو پارہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس پارے کے اندر بھی دو حصے ہیں، سورہ ہجر جو ہے وہ مکمل ہے اور سورہ نحل جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو سورہ حجر جو ہے اس کے اندر جو ڈسکس کیا گیا اس کے اندر ایک تو کفار کی آرزو ہے کہ جب وہ آخرت میں جب کفار کو مسلمانوں کو مزے میں دیکھیں گے اور وہ خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ دوسرا قرآن کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ ہجر کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جی یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے بنایا، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر فرشتوں کا مسجود بنا دیا۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ انسان کو اپنی، اور یہ اکثر جو ہم جب لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں ملٹیپل جگہوں پہ یہ بھی فرمایا یہ نا ہم نے انسان کو کس طریقے سے بنایا اور پھر وہ تڑاک تڑاک لڑنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اکثر نا اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور لڑتے ہیں کہ اس کی تو یہ اوقات نہیں ہے، یہ ہماری اوقات ہے، یا ہم اوقات کے اوپر، انا کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یار آپ اپنی اوقات دیکھو تو صحیح، آپ کو بنایا کس چیز سے گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو دوبارہ یہ ایک جو یاد دہانی ہے وہ کروائی ہے کہ اے انسان کاش تو اپنی تخلیق کے اوپر ہی صرف غور و فکر کر لے، تو یہ جو تیری سارے یہ جو جہان کے اندر اتنے زیادہ مسائل کریٹ کر رہا ہے نا وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، یہ یہاں پر ڈسکس کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہے اس کے اندر 3 قصے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ان کو فرشتوں نے آ کے بیٹے کی خوشخبری دی، اس وقت ان کی ایریا بوڑھی تھیں، حضرت سارہ کی بات کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ کو سچی خبر سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے بعد ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ ڈسکس کیا گیا کہ کیسے جو فرشتے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف گئے اور ان کو یہ بتایا کہ کیسے ان کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا قصہ ہے وہ اصحاب ہجر کا ہے، جو کہ اس سے مراد قوم سمود ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا تھا لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے انہوں نے اسے اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اس کے بعد یہ سورہ نحل کے اندر 5 باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، شہد کی مکھی ایک جامع آیت ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ اگین اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر جو توحید کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، انسان کو کیسے تخلیق کیا، چوپائے کیسے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہے وہ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو کہ بارش برداری کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ رونق اور زینت ہیں، بارش ہوئی برساتا ہے، پھر بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ رات، دن، سورج، چاند، ان سب کی گردش کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ سمندر، جہاز، کشتیاں اس کے حکم سے رواں رواں ہیں، اور اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ جتلایا کہ کون ہے واحد کل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رسالت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور معجزہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں، نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین فرمائی گئی۔ برتن اگر آپ دیکھیں تو شہد کی مکھی، کیونکہ نحل جو ہے عربی میں شہد کی مکھی کو ہی کہتے ہیں، تو اسی کے نام پہ ہی یہ سورہ ہے۔
تو اس کی بات کی گئی۔ اس میں نا شہد کی مکھی کا نظام جو ہے وہ بہت عجیب ہوتا ہے، ڈسکس کیا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چتا بناتی ہے، یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ جامع آیت ہے، اس کے اندر 3 باتوں سے منع کیا گیا اور 3 باتوں سے ہی شاید منع کیا گیا ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں کا منع کیا گیا ہے، جو عبادات معاملات میں عدل اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور واضح برائی منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا۔ حضرت ابراہیم کی تعریف کے زندگی پر توحید خالص پر جمے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو گھر سے نکالا گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کی جتنے بھی اقوام ہیں وہ اس ٹائم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر سے نکلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ رہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اگلے بارے میں ملتے ہیں۔ ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ۔